مہنگائی، غربت اور بے روزگاری نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ موروثی سیاست یا اسٹیٹس کو نے چند سو یا ہزار خاندانوں کو حکمرانی کا موقع دیا، جبکہ عوام 75 سالوں سے فیلڈنگ کر رہے ہیں یا بالنگ کر رہے ہیں۔ چند سو یا چند ہزار خاندان ہیں جو بیٹنگ کر رہے ہیں، چاہے ایک بڑی سیاسی جماعت سے ہوں، چاہے دوسری بڑی سیاسی جماعت سے ہوں یا تیسری بڑی سیاسی جماعت سے۔ پہلے 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں پاکستان میں، اب 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں۔ پہلے 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی باریاں لگتی تھی آپس میں، اب 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی باریاں لگتی ہیں۔ عوام جہاں تھے وہیں پر کھڑے ہیں، بلکہ کروڑوں لوگ، مزید کروڑوں لوگ خط غربت سے، غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت، اس کے قائد اور اس کے اکابرین یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ 100% صحیح ہیں اور باقی سیاسی جماعتیں، ان کے قائد اور اکابرین 100% غلط ہے، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں، ان کے قائدین اور اکابرین نے اپنی اپنی باری، اپنے اپنے موقع پر سنگین اور بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ کوئی بھی 100% درست نہیں ہے اور کوئی بھی 100% غلط نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس خوش فہمی سے کم از کم بڑی سیاسی جماعتوں کو کے قائد اور ان کی قیادت اور ان کے اکابرین کو سب سے پہلے تو اس خوش فہمی سے نکلنا ہوگا اور اپنے ہر موقف کو درست اور دوسرے کے ہر موقف کو غلط اور مسترد کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر پاکستان کا معاشرہ ایک سیاسی جمہوری معاشرہ ہے، اگر یہاں سیاسی جمہوری نظام کو قائم و دائم رہنا ہے، سیاسی جمہوری عمل کو فروغ پانا ہے، تو پھر سیاسی اکائیوں کو، سیاسی جماعتوں، ان کے قائدین اور اکابرین کو سیاسی بن کے دکھانا ہوگا۔ انہیں اپنے اپنے سخت گیر موقف میں لچک پیدا کرنی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے اسپیس قائم کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کی قسم ترک کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی شکل دیکھنی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور پاکستانی قوم کو اس وبال سے اور جنجال سے نکالنا ہوگا۔ سیاسی اور اقتصادی بحران کے خاتمے کی کوئی تدبیر کرنی ہوگی، سیاسی اقتصادی بحران کو ختم کر کے لوگوں کے لیے مواقع قائم کرنا ہوں گے، روزگار پیدا کرنے ہوں گے، سرمایہ کاری کے عمل کو فروغ دینا ہوگا۔ اگر یہ کام نہ کیا اور عوام صرف فیلڈنگ اور بیٹنگ کرتے رہے اور یہ تینوں بڑی جماعتوں کے وڈیرے، جاگیردار اور سرمایہ دار موروثی سیاست کرنے والے بیٹنگ کرتے رہے، تو پھر سب خاک پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارہ۔ اور وہ نوبت آ رہی ہے۔ عام، نچلے، متوسط اور غریب طبقے کے لوگوں میں ہزاروں لاکھوں خاندان ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی بھی جنہیں میسر نہیں ہے۔ اگر کراچی جیسے شہر کا یہ حال ہو کہ آج وہاں پہلے پانی کا بحران تھا، پھر بجلی کا بحران، پھر اب گیس کی آنکھ مچولی اور گیس کا بحران،
اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آٹے کا بحران بری طرح سے سر اٹھا رہا ہے، اور صوبائی حکومت کی نااہلی، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی نااہلی، ان کی مجرمانہ غفلت یا ان کے کچھ وڈیروں جاگیرداروں کی بدنیتی اور بددیانتی 100 کی 100 ملیں آٹے کی کراچی کی بند ہونے جا رہی ہیں۔ آٹے کا ایک بہت بڑا کرائسس 3-3.5 کروڑ آبادی والے شہر میں اگر یہ آٹے کا کرائسس آ گیا تو اس کے بعد پورے ملک کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے پر بھی پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ اور قائد کی توجہ ہونی چاہیے، اور پی ایم ایل این کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی توجہ ہونی چاہیے، ان بڑی جماعتوں کے سربراہوں کی توجہ ان بنیادی مسائل پر ہونی چاہیے۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی پاکستان کو پالتا ہے، 4,000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے۔ بنیادی مسئلہ مردم شماری کا، ہر مرتبہ آدھی سے زیادہ آبادی کو لاپتہ کر دیا جائے، اور اس مرتبہ بھی ڈی سی صاحبان، اے سی صاحبان اور شمار کنندگان نے کراچی اور حیدرآباد میں خاص طور پر پورے ملک میں آبادی کے اضافے کی رفتار 2.5 اور 3%، اور کراچی میں بمشکل 1.5 اور 2%، اور سندھ کے کئی شہروں میں 25%۔